السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر وہ 12 سال بڑا ہے؟ آپ بول گئے کہ میں بھی آپ کے بھائی سے 12 سال نہیں بلکہ 13 سال چھوٹی تھی، اور غزان کیوں نہیں مانے گا؟ وہ فوراً مان جائے گا۔ اور آپ کو سچ بتاؤں تو میری شروع سے خواہش تھی دل روز کو اپنی بہو بنانے کی، مگر میں بھی یہی سوچ کر چپ ہو گئی کہ غزان اور دل روز نہیں مانیں گے۔ مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں تو پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن غزان کی ایک ہی غلطی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ مسرت بیگم کی بات پر سب نے حیران ہوتے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور غزان کی غلطی کی وجہ سے دور ہو گئے؟ پوری بات بتاؤ ہمیں۔ فریاد ملک نے مسرت بیگم سے کہا تو مسرت بیگم نے وہ ساری بات بتا دی جو غزان نے انہیں بتائی تھی، جسے سن کر سب لوگ یہ شاکڈ ہو گئے تھے۔ صبا اور حاجرہ بیگم کی حالت تو پہلے ہی بہت زیادہ بری تھی۔ غزان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن اب دل روز اسے معاف ہی نہیں کر رہی، لیکن وہ اب بھی غزان سے محبت کرتی ہے۔ آپ سب نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر وہ خوشی، وہ رونق ہے ہی نہیں جو لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے شادی کے وقت، خاص طور پر پسند کی شادی کے وقت۔ مسرت بیگم کی بات پر سب بھی سوچ میں پڑ گئے تھے، جبکہ صبا اپنی ماں کو اشارے کر رہی تھی کہ وہ کچھ کہے اور روکے ان سب کو۔ اگر غزان نے دل روز کا دل توڑا ہے تو دل روز کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی، اور صحیح بات بھی یہی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ دل روز کی غزان سے شادی فائدہ کیا جب بعد میں اسے اپنی محبت کا احساس ہو؟ پہلے تو اس نے بچی کا دل توڑ دیا نا۔ حاجرہ بیگم جلدی سے بولی تو آصف ملک نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ بات تو آپ کی صحیح ہے بھابھی، لیکن غزان نے دل روز سے محبت بھی تو کتنی کی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس نے دل روز کو کس قدر لاڈ اور پیار سے رکھا ہے ساری زندگی، اور اگر اس نے دل روز کو منع کیا بھی تو یقیناً تب اس نے کچھ سوچ کر ہی دل روز کے ساتھ اپنا رویہ سخت رکھا ہوگا، ورنہ غزان تو دل روز کو اونچی آواز میں پکارتا بھی نہیں، ڈانٹنا تو بہت دور کی بات۔ اور مجھے بےحد خوشی ہوگی اگر میری بیٹی ایک ایسے شخص کی بیوی بنے جو اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے۔ ایوب ملک کی بات پر جہاں فریاد، آصف اور مسرت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، وہیں صبا اور حاجرہ بیگم اپنا ڈر صحیح ہوتا نظر آیا۔ مگر دل روز نہیں مانے گی، حاجرہ بیگم نے پھر سے کہا تو ایوب ملک مسکرا پڑے۔ میں ہوں نا بھابھی، میں منا لوں گا اپنی بیٹی کو، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی مان بھی جائے گی۔ ایوب ملک ان سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ دل روز کے پاس جا رہے تھے اسے غزان سے شادی کے لیے منانے کے لیے، جبکہ مسرت بیگم بھی جلدی سے غزان کو فون کرنے لگی تاکہ وہ جلدی پہنچے۔ اٹھا کر آگ دھر دی اس نے میری ہتھیلی پر، میں نے عشق میں بس ایک پل کی تکلیف پوچھی۔ غزان کو میرج ہال کے لیے آفس سے نکلے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایک ان نون فون نمبر سے کال آنے لگی، جبکہ نمبر پاکستان کا نہیں بلکہ امریکہ کا تھا۔ غزان نے حیران ہوتے کال پک کی تو دوسری جانب سے حماد کی آواز سن کر وہ کافی حیران ہوا تھا کہ آخر حماد اس وقت امریکہ میں کیا کر رہا ہے۔ حماد تم پلیز، غزان پہلے میری بات سن لو، اور مجھے تم سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ میں ہٹ گیا تمہارے اور دل روز کے درمیان سے۔ میں جانتا ہوں کہ دل روز بہت ناراض ہوگی اور شاید مجھ سے نفرت بھی کرنے لگے، لیکن میں اسے سچی محبت کرتا ہوں، اور سچی محبت میں محبوب کی خوشی اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے پتہ وہ صرف کہتی نہیں بلکہ وہ میری بہت اچھی ہمسفر بن کر رہتی، مگر وہ خود کبھی خوش نہیں رہ پاتی، کیونکہ انسان خوش تو اسی کے ساتھ رہتا ہے نا جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ وہ شاید انکار کرے تم سے شادی سے، لیکن میں جانتا ہوں وہ مان بھی جائے گی، اور تمہاری محبت اسے مجبور کر دے گی کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر ہو سکے تو اسے کہنا کہ مجھے بھی معاف کر دے۔ خوش رہو تم دونوں ہمیشہ۔ حماد کی باتیں غزان کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ غزان حماد سے کچھ کہتا، اس کی بات کا مطلب پوچھتا، حماد کال کٹ کر چکا تھا، جبکہ غزان اسے بس پکارتے ہی رہ گیا تھا۔ اسے اب دل روز کے لیے پریشانی لگ گئی تھی، وہ بار بار حماد کو اسی نمبر پر کال کرنے لگا، لیکن حماد کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا، اور اب اس کا فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ غزان کو کچھ برا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ جس جانب اشارہ کر رہا تھا وہ ویسا بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا وہ فل سپیڈ میں ڈرائیو کرنے لگا تاکہ جلدی سے وہ میرج ہال پہنچ سکے۔ ابھی اس کی گاڑی میرج ہال کے پارکنگ ایریا میں آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اسے مسرت بیگم کی کال آنے لگے۔ غزان نے جلدی سے ان کی کال ریسیو کی تو مسرت بیگم اسے جلدی پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ امی سب ٹھیک تو ہے نا؟ غزان نے دل میں آ رہے انجانے خوف کے تحت پوچھا تو مسرت بیگم نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا،
तुम बस जल्दी पहुँचो, मैंने तुमसे कहा है ना। मुसर्रत बेगम उसे कहते ही कॉल कट कर गई, जबकि गजान भागते हुए हॉल के अंदर गया था। मुसर्रत बेगम जो उसका इंतज़ार कर रही थी, उसे देखकर फ़ौरन उसके पास आई। शुक्र है तुम आ गए। मुसर्रत बेगम उसके पास आती बोली, मगर गजान की नज़र तो सामने बने स्टेज पर थी, जहाँ पर ना दुल्हन थी ना दूल्हा, और ना ही उसे कहीं कोई बाराती नज़र आ रहा था। ये बारात नहीं आई क्या अभी तक? गजान ने हैरानगी से इधर उधर देखते मुसर्रत बेगम से पूछा। नहीं, बारात नहीं आई, हमाद ने शादी से इनकार कर दिया और वो मुल्क छोड़कर चला गया है। मुसर्रत बेगम की बात पर गजान के कदम लड़खड़ाए थे। मतलब उसका डर सही साबित हुआ था। ये क्या हो गया था? बाखुदा उसने तो ऐसा नहीं चाहा था। अगर शादी से काफ़ी दिन पहले हमाद शादी से इनकार करता तो गजान शायद खुश होता, लेकिन यूं बारात वाले दिन ऐन मौका पर हमाद का इनकार करना गजान को सदमे में डाल गया था। दिलरोज़ कैसी अम्मी? गजान ने दिलरोज़ के बारे में पूछा। कैसी होगी? जब किसी लड़की की बारात ना आए तो वो लड़की किस हालत में होगी? रो रही है अंदर। उसे तो खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमाद ऐसा कैसे कर सकता है। मुसर्रत बेगम ने गजान को बताया तो गजान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोचा था। अब क्या होगा? गजान ने परेशानी से पूछा। अब तुम्हारा और दिलरोज़ का निकाह होगा। मुसर्रत बेगम ने तो जैसे केट्टू की पहाड़ी गजान के सर पर गिराई थी। ये क्या कह रही हैं आप? गजान ने हैरानगी से पूछा। मैंने कहा अब दिलरोज़ का निकाह तुमसे होगा। मैंने तुम्हारे चाचू से बात कर ली है और वो राज़ी हैं। अभी वो दिलरोज़ को मनाने गए हैं निकाह के लिए। मुसर्रत बेगम को तो लगा था कि गजान बहुत खुश होगा, मगर उसके चेहरे पर हैरानगी और परेशानी देख वो भी काफ़ी ज़्यादा उलझी थी। वो नहीं मानेगी माँ, वो कभी भी नहीं मानेगी। गजान ने नाम में सर हिलाते कहा। अयूब भाई कह रहे थे कि वो मना लेंगे, तो बस थोड़ी देर इंशाल्लाह तुम्हारा और दिलरोज़ का निकाह होगा। मुसर्रत बेगम उसकी गाल थपथपाती बोली, जबकि गजान तो अभी तक हमाद के बारे में सोच रहा था। दिलरोज़ कमरे में परेशान बैठी रो रही थी कि तभी अयूब मलिक ब्राइडल रूम में आए थे। अपने बाप को देख वो फ़ौरन भागकर उनके सीने से लगी थी। बाबा, बारात नहीं आई क्या अभी तक? दिलरोज़ ने फ़िक्रमंदी से पूछा। नहीं बेटा, ना बारात आई है और ना ही बारात ने आना है। वो फ़ोन करके बता चुके हैं कि वो बारात नहीं ला रहे क्योंकि हमाद शादी से इनकार कर चुका है। अयूब मलिक ने दिलरोज़ के सर पर हाथ रखते उसे नज़रें चुराते कहा, तो दिलरोज़ ज़मीन पर बैठती चली गई। अब क्या होगा बाबा? वो कैसे मेरा तमाशा बना सकता है? वो कैसे शादी से इनकार कर सकता है? उसने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। दिलरोज़ रोते हुए बोली तो अयूब मलिक फ़ौरन उसके पास नीचे बैठे थे। क्यों बनेगा मेरी बेटी का तमाशा? अभी तुम्हारा बाप ज़िंदा है और मैं कभी भी अपनी बेटी का तमाशा नहीं बनने दूँगा। अच्छा हुआ ना शादी से पहले पता चल गया कि वो निभाने वालों में से नहीं बनना, बाद में भी तो पछताना था ना। तुम रोना बंद करो, तुम्हारा कोई तमाशा नहीं बनेगा। कोई तुम्हारे किरदार पर उँगली नहीं उठाएगा। अयूब मलिक उसके आंसू साफ़ करते बोले तो दिलरोज़ ने उन्हें देखा। वो कैसे? दिलरोज़ ने नासमझी से पूछा। वो ऐसे कि तुम्हारा निकाह होगा आज ही और अभी। अयूब मलिक की बात पर दिलरोज़ तो हैरत की गहराइयों में गोता जन हुए थे। कौन करेगा मुझसे निकाह? किससे बात करने वाले हैं आप मेरा निकाह? रोज़ के सवाल पर अयूब मलिक कुछ पल के लिए खामोश हुए थे। गजान से होगा निकाह। आखिर उन्होंने हिम्मत करते नाम ले ही लिया था। जबकि उनके मुँह से निकलने वाला नाम सुनकर दिलरोज़ का दिल एकदम धड़कना बंद हुआ था और आँखों में बेयकीनी फैली थी। नहीं, मैं नहीं करूँगी गजान से शादी। दिलरोज़ एकदम खड़ी होती बोली तो अयूब मलिक भी उसके साथ ही खड़े हुए थे। देखो दिलरोज़, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि मुझे सब पता है कि तुम गजान से क्यों नाराज़ हो और क्यों इतनी जल्दी ये शादी कर रही थी, मगर मैं फिर भी अगर तुम्हारी शादी गजान से करने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब मुझे उसमें तुम्हारी बेहतरी नज़र आ रही है, तो तुम अपने बाप पे यकीन करके गजान को एक मौका दो। अयूब मलिक की बात पर दिलरोज़ ने ना में सर हिलाया था। कभी भी नहीं, मैं उनसे कभी भी नहीं शादी करूँगी, ना ही मैं उन्हें कोई मौका दूँगी। मुझे शादी करनी नहीं है, चाहे फिर लोग मुझे बदकिरदार कहें या जो मर्ज़ी, लेकिन मैं शादी करूँगी ही नहीं। दिलरोज़ उन्हें इनकार करती साथ-साथ अपना सर भी ना में हिला रही थी। ये मेरे जुड़े हाथ देख लो दिलरोज़, अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर ही मान जाओ प्लीज़। अय्यूब मलिक उसके सामने हाथ जोड़ते अपना सर झुकाते बोले तो दिलरोज़ ने हैरत से उनके बंधे हाथों को देखा था। ऐसे मत करें बाबा प्लीज़, ऐसे मत करें, मुझे मजबूर मत करें। दिलरोज़ रोते हुए उनके जुड़े हाथ पकड़कर उन पर सर टिकाती बोली। तो अय्यूब मलिक अपने हाथ वापस खींचते 2 कदम पीछे हुए। ठीक है, नहीं करता तुम्हें मजबूर।
تمہارے اپنی زندگی ہے، اب میں اپنی اور خاندان کی عزت کے لیے تمہیں مجبور تھوڑی نہ کر سکتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ اداسی سے کہتے واپس جانے لگے، مگر پیچھے سے دل روز کی آواز پر ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ دل کے الفاظوں نے ایوب ملک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری تھی۔ شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، تم دیکھنا غزان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ایوب ملک اس کے پاس واپس جاتے اس کا ماتھا چومتے بولے، جبکہ دل کچھ بھی نہیں بولی تھی، وہ تو بس اسٹیچو ہو کر کھڑی تھی۔ امی پلیز کچھ کرے ورنہ دل روز اور غزان کا نکاح ہو جائے گا۔ صبا کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ دل روز کا قتل ہی کر دیتی، جبکہ حاجرہ بیگم تو شروع سے ہی ایسا سوچتی تھی۔ میں کیا کروں صبا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کل موہی نہ جانے کب مرے گی۔ حاجرہ بیگم غصے سے دان پیستی بولی، امی پلیز یہ سوچے کہ نکاح کیسے روکیں۔ صبا نے بچانے سے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتی ابھی، بس اس دعا کے علاوہ کہ دل روز نہ مانے۔ اگر میں نے کچھ کہا یا کیا تو تمہارا باپ مجھے منٹوں سیکنڈوں میں فارغ کرے گا، حاجرہ بیگم نے کہا، جبکہ اسی وقت دل روز گھونگھٹ نکالے ایوب ملک کے ساتھ اسٹیج پر آئی تھی۔ دل کو دیکھ صبا اور حاجرہ کے رنگ اڑے تھے، وہیں غزان بھی حیران تھا۔ دل کے آنے کا مطلب یعنی وہ مان گئی، اب دونوں ماں بیٹی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اگلے کچھ منٹوں میں دل روز غزان کے نام ہوتی دل روز غزان ملک بن گئی تھی، اور حاجرہ بیگم صبا بے بسی سے دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ اب ہوئے تھے دل اور جان ایک دوسرے کے ساتھ مکمل، یعنی دل جان۔ دانیال حماد کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ حماد ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور وہ لوگ بارات نہیں لا رہے۔ وہ تو ان سب کی اچھے سے بے عزتی کر کے آیا تھا کہ اگر حماد گیا تھا تو ان کا کام تھا جلدی بتاتے۔ وہ واپس آتے انہیں دھمکی دینا نہ بھولا تھا کہ اب حماد بس ایک بار ملے تو صحیح، جان سے مار دے گا وہ اسے۔ اور وہ جب واپس ہال پہنچا تو سامنے اسٹیج پر دل اور غزان کو بیٹھا دیکھ کر اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دل اور غزان دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے، دل کا تو آج کے ہوئے حادثے کی وجہ سے، جبکہ غزان سا اس لیے کہ اس کی دل اداس تھی۔ آج کا حادثہ اس کے لیے بھی بہت بڑا تھا، اس لیے وہ اپنی خوشی منا ہی نہیں پا رہا تھا۔ دانیال کو دیکھ آصف ملک اس کے پاس آئے تھے۔ کہاں تھے تم؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حماد کے گھر گیا تھا اور انہیں بتا کر آیا ہوں کہ ان کا بیٹا ایک بار میرے ہاتھ لگ گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ دانیال نے ان کے جواب پر آصف ملک نے اسے گھورا تھا۔ یہ غزان دل کے ساتھ اسٹیج پر کیا کر رہا ہے؟ دانیال نے آخر پوچھ لیا تھا۔ نکاح ہو گیا دونوں کا۔ آصف ملک کی بات پر دانیال نے آنکھیں پھاڑے پہلے انہیں اور پھر اسٹیج پر دیکھا جہاں سے مسرت بیگم دل کو لے کر جا رہی تھی، شاید برائڈل روم میں واپس۔ دانیال بنا آصف ملک کے اگلی بار سنے تیزی سے برائڈل روم کی جانب بھاگا تھا۔ مسرت بیگم دل کو برائڈل میں بٹھا کر واپس کمرے سے باہر نکلی تو دانیال فوراً اندر آیا۔ دل روز یہ سب کیا ہے؟ دانیال نے اندر آتے پوچھا تو دل نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا اور پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں مجبور ہوگی دانیال بھائی، باپ کی عزت کی خاطر میں مجبور ہوگی، اور اس شخص کے نام ہوگی جس نے مجھے ٹھکرایا تھا، اور میں نے اسے نہ دیکھنے کی بھی قسم کھائی تھی، مگر اب بس اس کو خود پر فرض کر لیا۔ دل روز روتے ہوئے بولی تو دانیال کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ یہاں تو وہ باپ کی وجہ سے مانی تھی، اور دانیال کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سوائے دلاسے کے۔ یہ لمحے عشق اور مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ ذرا دیکھو دروازے پر دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔ گھر آ کر مسرت بیگم نے دل روز کو غزان کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ صبا اور حاجرہ بیگم تو گھر آتے ہی صبا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نکاح ہونے سے لے کر ابھی تک دل روز بالکل ایک اسٹیچو کی طرح ایکٹ کر رہی تھی، وہ صرف دانیال کے سامنے ہی کھل کر روئی تھی، اور اب جب اسے غزان کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس کی زندگی کے 18 سال گزرے تھے۔ غزان سے زیادہ اس کمرے میں دل روز کا قبضہ ہوتا تھا، اور یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے دلہن بن کر آنے اور ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ 11 سال تک وہ اسی کمرے میں غزان کے ساتھ رہی تھی، بعد میں الگ کمرے میں شفٹ ہوئی تھی، وہ بھی رو رو کر۔ اس نے کمرے کی دیواروں پر نظر دوڑائی تو آج بھی اس کی تصویریں دیواروں پر موجود تھی، بچپن سے لے کر اس کے 18 سال کے ہونے تک اس کی تمام تصاویر وہاں موجود تھی، حتیٰ کہ اس کی 18ویں سالگرہ کی تصویر بھی وہاں موجود تھی، جس میں وہ غزان کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹ کر رہی۔ اس تصویر کو دیکھ دل روز کو حیرت ہوئے تھی، کیونکہ سالگرہ کے راز سے ہی تو ان دونوں کے درمیان دوری آ گئی تھی، تو پھر غزان نے کبھی یہ تصویر فریم کروا کر لگوائی؟
اپنی سوچوں سے نکلتے اپنا لہنگا اکٹھا کرتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسرت بیگم نے اسے کمرے میں لا کر بالکل روایتی دلہن کی طرح بیٹھایا تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا اور زیادہ دیر روایتی دلہن کا کردار ادا کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں۔ اس کو ذرا دلچسپی نہیں تھی کہ وہ ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے یوں ہی بیٹھ کر غزان کا انتظار کرتی، لہٰذا وہ بیڈ سے اتر کر اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور غزان کے کپڑوں کی کبڈ کو کھولا، کیونکہ اب غزان کے کمرے میں اس کے کپڑے تو تھے ہی نہیں، اس لیے اس کا ارادہ غزان کے کوئی کپڑے لے کر پہننے کا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے کبڈ کھولی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سامنے سے اپنا سلیپنگ ڈریس لٹکا ہوا نظر آیا۔ وہ شروع سے ہی غزان کے کمرے پر اپنا قبضہ سمجھتی تھی، اس لیے زیادہ تر اس کے کمرے میں سو جاتی۔ جب دل غزان کے کمرے میں سو جاتی تو غزان کو دل روز کے کمرے میں سونا پڑتا، اسی لیے دل روز نے غزان کے کمرے میں اپنا الگ سے سلیپنگ ڈریس رکھا ہوا تھا، اور وہ ڈریس آج بھی وہیں موجود تھا۔ 1 سال پہلے ہاسپٹل سے جب وہ واپس آئی تھی تب سے دوبارہ وہ غزان کے کمرے میں نہیں گئی تھی، مگر آج 1 سال اور 3 ماہ بعد جب وہ اس کمرے میں آئی تو اس کی ہر ایک چیز وہیں اسی جگہ موجود تھی جہاں 1 سال 3 ماہ پہلے تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ واپس کمرے میں جاتی ڈریسنگ ٹیبل کا سب سے اوپر والا ڈرا کھول چکی تھی، اور اس کی سوچ کے مطابق اس کی 3 سال پہلے کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جو غزان کے کمرے میں ہی ٹوٹی تھی اور غزان نے اوپر والے ڈرا میں رکھتی تھی، وہ ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ یہ سب دیکھتے دل روز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں دی ہمیں تکلیف؟ اگر محبت ہی تو کیوں میرا دل توڑا؟ کیوں مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا؟ لیکن اب کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم نہیں بھول سکتے وہ اذیت جو آپ نے مجھے دی ہے، نہیں بھول سکتے۔ کیسے آپ نے اپنے الفاظوں سے میری روح تک کو چھلنی کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے غزان کے تصور سے مخاطب تھی، جبکہ غزان کا کمرہ جو اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کے کھل اٹھا تھا، اس کے رونے اور اداس ہونے پر جیسے کمرے کی ساری چیزیں بھی اداس ہو گئی تھے۔ کیوں امی، کیوں ہوا ایسا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا نا غزان میرا، تو پھر وہ میرا کیوں نہ ہوا؟ وہ دل روز کا کیسے ہو گیا؟ آپ کی اور میری نظروں کے سامنے وہ دل روز کا ہو گیا اور ہم بس دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ اسے دل روز کا نہیں ہونے دیں گے، تو پھر کیوں نہیں کیا کچھ آپ نے؟ امی، مجھے غزان چاہیے، وہ میرا ہونا چاہیے، صرف میرا۔ میں جان سے مار دوں گی اس دل روز کو، جان سے مار دوں گی اسے۔ وہ مجھ سے میرا غزان چھین کر لے گئی۔ ہال سے واپس آتے ہی صبا نے کمرے میں آتے تھوڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب تھی، جبکہ آنکھوں سے بھی آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ حاجرہ بیگم جو اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی، انہوں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تاکہ صبا کے چیخنے کی آواز باہر نہ جائے۔ میں کیا کرتی صبا؟ تمہارا باپ بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور میں تمہارے باپ کی وجہ سے کچھ نہ کر سکی، مگر تم میرا یقین کرو غزان تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ میں اسے دل روز کا رہنے نہیں دوں گی۔ ان دونوں کے دل میں اتنی دوریاں لے آؤں گی کہ ان کے پاس اپنے راستے الگ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر غزان صرف اور صرف تمہارا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ اگر وہ تمہارا نہیں تو دل روز بھی اس کی نہیں رہے گی۔ حاجرہ بیگم اسے گلے لگاتی اس سے اور خود سے عہد کرتی بولی، جبکہ صبا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی دل روز کو غزان کے کمرے سے باہر نکال پھینکتی اور خود اس کی جگہ لے لیتی، لیکن اگر اس کا بس ہوتا تو دل روز زندہ ہی کہاں ہوتی۔ حال سے واپس آتی غزان قریبی مسجد چلا گیا تھا شکرانے کے نفل ادا کرنے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ دل روز اس کی ہو گئی ہے۔ وہ تو دل کی خاطر پیچھے ہٹ گیا تھا اور اپنے لیے ساری زندگی کی تکلیف چن لی تھی، مگر یہ اچانک ایسا پاسا پلٹا کہ بنا کچھ کہے، بنا کسی مشکل کے دل روز اس کی ہو گئی۔ اپنے رب کا شکر ادا کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اللہ کے اس کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جتنا بڑا اس ذات نے اس پر احسان کیا تھا، غزان جتنا مرضی شکر کرتا کم تھا۔ وہ جب گھر آیا تو سب سو چکے تھے، سوائے مسرت بیگم کے جو لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر سے کہاں تھے تم؟ ٹائم دیکھا تم نے؟ 1 بج رہا ہے اور تم اب آ رہے ہو۔ کوئی خیال فکر ہے تمہیں یا نہیں کہ اب تم ایک شادی شدہ مرد ہو اور تمہاری بیوی جو کچھ گھنٹے پہلے تمہارے نکاح میں آئی ہے کمرے میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی؟ ہے کوئی تمہیں فکر؟ مسرت بیگم فوراً اس کے پاس پہنچی، اسے ڈانٹتے ہوئے بولی،
مسجد میں تھا، ماں شکرانے کا نفل ادا کرنے گیا تھا۔ غزان ان کی ڈانٹ پر سر کو جاتا بولا تو مسرت بیگم اس کے جواب پر چپ ہو گئی تھی۔ اچھا چلو اب جاؤ کمرے میں، اور ہاں اگر دل روز وقت مانگے اس رشتے کے لیے تو اسے وقت دینا، کیونکہ حالات کی سنگینی کا تمہیں بھی علم ہے۔ مسرت بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو ان کی بات پر غزان کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ پہلے یہ تو دعا کریں ماں کہ وہ مجھے معاف کر دے، رشتے کے لیے وقت مانگنا نہ مانگنا تو دور کی بات ہے۔ غزال نے تکلیف دہ لہجے میں کہا، تم مسرت بیگم کے آگے ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ کیوں نہیں معاف کرے گی وہ تمہیں؟ اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، دیکھنا وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ مسرت بیگم اسے امید دلاتی بولی تو غزان ان کے امید دلانے پر ہنس پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دل اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے والی نہیں، پھر چاہے وہ اس کے نکاح میں کیوں نہ آ گئی ہو۔ اچھا ماں میں چلتا ہوں کمرے میں، ابھی جا کر آرام کرے، تھک گئی ہوں گی آپ۔ وہ مسرت بیگم کے ماتھے کا بوسہ لیتے بولا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دیتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ مسرت بیگم کے جاتی غزان بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ غزان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر سو رہی دل روز پر پڑی، جبکہ اسے دیکھتی غزان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ یہ دیکھ کر کہ دل روز نفرت کا دعویٰ کرنے اس سے ناراض ہونے کے باوجود بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ کافی دیر وہ دل روز کے پاس کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا رہا، مگر اس کا دل بھر ہی نہیں رہا تھا دل روز کو دیکھتے ہوئے، اور نہ ہی اس کی آنکھیں دل کے چہرے سے ہٹ رہی تھی، کیونکہ اتنے عرصے بعد وہ اسے قریب سے بنا کسی رکاوٹ کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا۔ تقریباً کوئی 15 منٹ بعد وہ اپنی نظروں پر قابو کرتے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ حسب عادت صبح جلدی اٹھ کر غزان نماز پڑھنے کے بعد جوگنگ سے ہو کر واپس آیا تو دل روز ابھی تک سو رہی تھی۔ غزان کو اسے اٹھانے کا موڈ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ خود پھر سے سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تقریباً کوئی 9 بجے دل روز کی آنکھ کھلی تو وہ بے دماغی سے غزان کے کمرے کی چھت کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر تک جب وہ نارمل ہوئی تو سب یاد آنے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو غزان اسی کی جانب کروٹ لیے گہری نیند میں گم تھا۔ اسے عرصہ بعد رات کو اچھی نیند آئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر وہ خود حیران تھی۔ غزان کو دیکھتے نہ جانے کیوں دل روز کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے، جبکہ اس نے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، اور پھر بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ دل روز کے تیار ہونے تک غزان بھی اٹھ گیا تھا، جبکہ آنکھیں کھلتے دل روز پر نظر پڑتے غزان تو جیسے کھل اٹھا تھا۔ کس قدر خوبصورت اور دل فریب لمحہ ہوتا ہے وہ، جب آپ آنکھیں کھولو اور آپ کا پسندیدہ شخص آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ غزان اٹھ کر بیٹھتا بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر فرصت سے اسے دیکھنے لگا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ شاید وہ صبح جا کر اپنے کمرے سے کپڑے لے آئی تھی، اسی لیے اس وقت وہ سفید رنگ کا بالکل سمپل شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی، اور چہرہ بھی میک اپ سے پاک تھا۔ وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ غزان کو اس کی تیاری ایک آنکھ نے بھائی تھی، لیکن وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا دل روز اس کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ اپنے بال برش کرنے کے بعد انہیں پونی میں قید کرتے دل روز کمرے سے باہر جانے لگی، مگر غزان نے اسے آواز دیتے روکا تھا۔ رکو دل، میرا انتظار کرو، ہم ایک ساتھ باہر جائیں گے، میں بس تیار ہو کر آتا ہوں۔ غزان اس سے کہتا بیڈ سے اترا تھا۔ مجھے آپ کا انتظار کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے آپ کے ساتھ کمرے سے ایک ساتھ نکلنے کا۔ میں جانتی ہوں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ گھر والے کچھ الٹا سیدھا نہ سوچے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ دل روز بنا پیچھے پلٹے کمرے کے دروازے پر اپنی نظریں ٹکاتی غزان سے بولتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے غزان بس اسے جاتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ تبھی دل روز کو کمرے سے اکیلا آتے دیکھ وہ سب لوگ حیران ہوئے تھے، جبکہ اس کی تیاری انہیں اور زیادہ حیران کر گئی تھی۔ وہ سب لوگ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ اس کے اور غزان کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس نے غزان کو معاف ہی نہیں کیا۔ جہاں یہ بات محسوس کرتے سب کو دکھ ہوا تھا، وہیں حاجرہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صبا اور دانیال ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھے، کیونکہ دانیال جلدی آفس چلا گیا تھا، اور صبا تو ابھی تک غزان اور دل روز کی شادی کے صدمے میں تھی۔ دل روز ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی سب کو سلام کرتی اپنی ناشتہ شروع کر چکی تھی،
جبکہ سب گھر والوں نے دلروز کو بالکل بھی یہ شو نہیں ہونے دیا تھا کہ انہیں دلروز کا کمرے سے اکیلے باہر آنا اور نئی نویلی دلہن کی طرح تیار نہ ہونا پسند نہیں آیا۔ وہ پہلے ہی دلروز پر اپنی مرضی چلا چکے تھے، اس لیے اس پر اور اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اب یہ دلروز اور غزان کا آپسی معاملہ تھا، اور غزان کا سر درد تھا کہ وہ کب دلروز کو مناتا ہے اور کب روز اسے معاف کرتی ہے۔ کہاں ہم، کہاں محبت، جانے دیجیے، رہنے دیجیے، بس کیجیے۔ یہ جو آئین، یہ جو شین، یہ جو کاف کرتا ہے، یہ لاحق جس سے ہو جائے اسے برباد کرتا ہے۔ ریاضی دان بھی حیران اس بات پر آ کر یہ کس کلیے کی نسبت سے جفت کو طاق کرتا ہے۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ کمرے میں موجود صوفے پر سر گرائے بیٹھے شخص کے سامنے پڑے ٹیبل پر ان گنت تعداد میں ختم شدہ سگریٹ پڑے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں ابھی بھی آدھا جلا ہوا سگریٹ موجود۔ میک نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے کمرے میں موجود سگریٹ کے دھوئیں کے سبب اس کا سانس بند ہوا تھا۔ کھانستے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ اور ناک کے آگے رکھتے ہوئے صوفے پر موجود شخص کے پاس پہنچا تھا۔ بس کر دو حماد، اور کتنی سگریٹ پیو گے؟ کہاں تمہیں سگریٹ سے بے تحاشا نفرت تھی اور کہاں تم کل رات سے سگریٹ پیے ہی جا رہے ہو۔ بس کر دو، نہیں اچھی ہوتی یہ صحت کے لیے۔ میک حماد کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کر پھینکتا اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تو حماد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی لال ہوئی آنکھیں دیکھ میک ایک پل کے لیے گھبرا گیا تھا۔ اگر نہیں برداشت کر سکتے تو کیوں اسے کسی اور کا ہونے کے لیے چھوڑائے، اور جب اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھے تو کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ میک حماد کا بچپن کا دوست، حماد کی سٹارٹنگ اسٹڈی امریکہ کی تھی اور میک اس کا کلاس فیلو تھا۔ وہ اپنی ہر بات میک سے شیئر کرتا تھا، اس لیے اب بھی جب وہ امریکہ آیا تو اپنا فلیٹ ہونے کے باوجود میک کے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میک ہی اس مشکل وقت میں اسے سنبھال سکتا ہے۔ میک، میں جانتا ہوں میں نے غلط نہیں کیا بلکہ صحیح کیا، اور اپنی مرضی سے آیا ہوں اسے چھوڑ کر، مگر یہ جو دل ہے نا، اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ یہ دل بہت تڑپ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ کچھ عرصہ لگے گا اسے بولنے کو، کیونکہ وہ میری محبت تھی، اور محبت تو بلائی جا سکتی ہے مگر غزان اس کا عشق تھا، اور عشق نہیں بلایا جاتا، کیونکہ عشق تو انسان کے جسم کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے اور پھر مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا انسان کا۔ میں خوش بھی ہوں کہ وہ اپنے عشق کے پاس ہوگی، مگر یہ دکھ نہیں بول رہا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ دکھ نہیں بلایا جا رہا میک، یہ دکھ نہیں بلایا جا رہا۔ وہ اپنے اندر کی اذیت کو میک سے شیئر کر رہا تھا، جبکہ میک اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتا اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ ایسے نہیں کرو یار، مجھے تمہاری حالت تکلیف دے رہی ہے، وہ تھی ہی نہیں تمہاری قسمت میں، اور تم دیکھنا تمہاری اس نیکی کا صلہ تمہیں بہت اچھے سے ملے گا، اور تمہارے لیے بھی ایک بہت اچھی لڑکی ہوگی جو تمہاری محبت نہیں عشق بنے گی۔ ابھی اٹھو، تم باہر چلو میرے ساتھ، تر و تازہ ہوا اور کھلے ماحول میں جاؤ گے تو تمہاری حالت کچھ صحیح ہوگی، چلو میرے ساتھ ابھی۔ میک اسے سمجھانے کے بعد اپنے ساتھ باہر جانے کا کہنے لگا، جس پر حماد نے صاف انکار کیا تھا، مگر میک بھی اس کا دوست تھا، اسے ساتھ لے جا کر ہی اس نے دم لیا تھا۔ دانیال آفس کا وزٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ روز وہ آفس کا 2-3 بار وزٹ ضرور کرتا تاکہ دیکھ سکے کہ اسٹاف اچھے سے کام کرتا ہے یا نہیں۔ وہ وزٹ کے بعد آفس میں آیا تو اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین دیکھی تو وہاں چڑیل نام کے ہند سے دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ ایک تو اس ورشا چڑیل کو سکون نہیں، منہ میں بڑبڑاتے اس نے کال پک کی، مگر دوسری جانب سے کسی آدمی کی آواز سن وہ حیران ہوا تھا۔ ہیلو، دانیال ملک بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے سوال سن دانیال کا دل اچانک خوشگوار انداز میں تڑکا۔ جی میں دانیال ہی بات کر رہا ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ ورشا کو موبائل آپ کے پاس کیسے؟ دانیال نے بے چینی سے پوچھا۔ جی میں نہیں جانتا آپ کس ورشا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ موبائل ایک آدمی کے پاس سے کل رات ملا تھا جس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ رات یہ موبائل آف تھا، اس لیے چارج کرنے کے بعد ہم نے آن کروایا تو سب سے اوپر آپ کا نمبر۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل رات ہی اس آدمی کی موت ہو گئی اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ آپ پلیز آ جائیں، ہم اور زیادہ یہاں نہیں رک سکتے۔ دوسری جانب موجود آدمی کی باتوں پر دانیال کے چہرے پر پریشانی پھیلے تھے اور فوراً آفس سے بھاگتے ہوئے نکلا تاکہ ہاسپٹل جا سکے۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کے دل میں آ رہے خدشات کے عین مطابق وہ باڈی لیاقت صاحب یعنی ورشا کے ڈیڈ کی تھی، مگر ورشا کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کا موبائل تو تھا وہاں، مگر کسی نے بھی آس پاس کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔
لیاقت صاحب کے ملازمین کے مطابق ورشا اور لیاقت صاحب ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے شادی ہال کے لیے، اسی لیے شاید وہ کل بارات پر پہنچ نہیں پائے تھے کہ رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ لیاقت صاحب کا چونکہ کوئی رشتہ دار تھا نہیں، اس لیے ملک ولا سے ہی ان کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، اور اس سارے وقت میں دانیال کو بس ورشا کی فکر تھی، کیونکہ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے اپنے بہت سے ذرائع چھوڑ رکھے تھے ورشا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور بھی مارا مارا پھر رہا تھا، کیونکہ وہ صرف ورشا کو دیکھتا تھا کہ اسے محبت نہیں، مگر در حقیقت اس کو سانسوں کی طرح عزیز تھی۔ وہ اس بات کا بہت اچھے سے ثبوت اس کی حالت تھی، جو ورشا کے غائب ہونے کے سبب بگڑی ہوئی تھی۔ اسے بار بار ورشا کا مہندی کی رات پڑھایا گیا شعر یاد آ رہا تھا، اور دل اور زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ حماد اکیلا ہی آج باہر کھلی ہوا لینے نکلا تھا۔ اس نے 2 دنوں میں خود کو بہت حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ بھی میک کے فلیٹ کی پچھلی گلی میں تھا کہ تبھی کوئی وجود بھاگتا ہوا آیا اور اسے بری طرح ٹکرایا تھا۔ گلی میں اندھیرا ہونے کے سبب دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے، اس لیے دونوں ٹکرائے تھے۔ اس سے پہلے سامنے والے وجود سمیت وہ گرتا، اس نے اس وجود کی کمر کے گرد بازو پہ لائے اپنا بیلنس سنبھالا تھا۔ فزیک سے اسے وہ وجود کسی لڑکی کا لگا جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ حماد نے اگلے لمحے اپنا حصار اس کے گرد سے ہٹایا تھا۔ پلیز ہیلپ می، پلیز سیو می۔ سامنے والی اسے کوئی انگریز سمجھ رہی تھی، اس لیے اپنی میٹھی اور پیاری آواز میں روتے ہوئے مدد مانگنے لگی، جبکہ سانس ایسے پھولا تھا جیسے بہت بھاگ کر آئی۔ اس کے لہجے سے حماد سمجھ گیا تھا کہ وہ انگریز نہیں بلکہ کوئی ایشین ہے، اس لیے اردو میں آگے سے بولا، کون ہو اور کس سے بچاؤں تمہیں؟ حماد نے اسے حیرت سے پوچھا، اور اسی پل گلی میں ایک بلب روشن ہوا جس کے سبب دونوں کے ایک دوسرے کے چہرے نظر آئے تھے۔ سامنے والی لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ امریکہ میں پڑ رہی برف باری اور سردی کے سبب اس کے گال اور ناک لال ہوئے پڑے تھے، جبکہ سردی اور خوف کے سبب اس کے گلابی ہونٹ کانپ رہے تھے۔ شکر ہے آپ مشرق سے ہو، پلیز مجھے بچا لیں، پلیز۔ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وہ لڑکی حماد کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑتی منت کرنے لگی، جبکہ حماد کو مولما اور لڑکی کی حالت دونوں سیریس لگی، اس لیے اسے فوراً میک کے فلیٹ میں لے گیا۔ یہ پانی پی اور بتاؤ کیا بات ہے، اور تم کس سے بھاگ رہی تھی؟ حماد اسے پانی کا گلاس پکڑاتا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ میک اپنی جاب پر تھا اس وقت، اس لیے فلیٹ پر صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ میرا نام دعا ہے، میں پاکستان سے، اور یتیم، اس لیے یتیم خانے میں ہی پلی بھری، مگر وہاں کا اونر بہت برا انسان ہے۔ وہ ہر لڑکی جو 18 کی ہو جاتی ہے اسے بیچ دیتا ہے، اور آگے والے لوگ ان لڑکیوں کچھ اور لڑکیوں کی جو نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں، ان کی مختلف ممالک میں اسمگلنگ کرتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی اسمگلر ہو کر یہاں آئی ہوں، مگر جب وہ رستے میں ٹرک روک کر لڑکیاں گن رہے تھے تو میں بھاگ وہاں سے، مگر ان کے کچھ آدمی میرے پیچھے ہی تھے، اس لیے میں مدد مانگ رہی تھی۔ پلیز سر، مجھے ان لوگوں کے حوالے مت کرنا، مجھے بچا لیں پلیز۔ دعا نے روتے ہوئے سے ساری کہانی سنائی، تو حماد کچھ پل کے لیے کچھ بول ہی نہ سکا۔ کتنی بے حس اور ظالم دنیا جو معصوم لڑکیوں کو اپنی عیاشی کا سامان سمجھتا ہے۔ تم فکر نہ کرو اور آرام کرو، میں یہی ہوں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ صبح تمہارا کوئی انتظام کرتا ہوں، تم اس کمرے میں سو جاؤ اور میں اس کمرے میں رہوں گا۔ اگر کچھ چاہیے ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے مدد لے لینا۔ حماد اسے کمرہ بتاتے بولا تو دعا نے اسے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی، مگر ابھی اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور پھر اسے سامنے کھڑا لڑکا بھی اچھی تربیت کا مالک لگ رہا تھا، اس لیے ہاں میں سر ہلاتی اسے شکریہ کہتی اس کے بتائے کمرے میں چلی گئی، جبکہ حماد اس کے کمرے میں جاتے ہی خود میک کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ دعا کو اس نے اپنے کمرے میں جانے کا کہا تھا، اور فلیٹ میں 2 ہی کمرے ہونے کے سبب اب وہ میک کے کمرے میں سونے والا تھا۔ کوئی اس شخص کا دنیا میں کہاں ہوتا ہے، لاکھ چہروں میں جسے دل نے چنا ہوتا ہے۔ ہم تو اس موڑ پر آ پہنچے ہیں محبت میں، جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے۔ میک آج صبح 5 بجے جلدی کام سے واپس آ گیا تھا، ورنہ وہ 10 بجے تک آتا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی اسے حماد کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے سوچا کہ شاید حماد جاگ رہا ہے، اس لیے وہ حماد سے ملنے کا سوچتے اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس سے پہلے کہ وہ بلند آواز گڈ مارننگ کہتا، سامنے کسی لڑکی کو نماز پڑھتا دیکھ اس کے گڈ مارننگ بولنے کے لیے کھولے گئے منہ کے ساتھ آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ کون لڑکی تھی اس کے فلیٹ میں؟ کل جب وہ کام پر گیا تھا تب تو اس کے فلیٹ پر کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، تو پھر یہ راتوں رات اچانک سے وہ لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی، اور پھر وہ حماد کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوچ آتی میک نے پورے کمرے میں
ادھر ادھر نظر دوڑاتے حماد کو ڈھونڈنا چاہا مگر حماد اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ جانتا تھا اگر حماد اپنے کمرے میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یقیناً وہ اس کے کمرے میں تھا۔ حماد والے کمرے کا دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑتے وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑا جو حماد کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حماد اس کے بیڈ پر دنیا جہاں سے بیگانہ اپنی نیند میں گم تھا۔ میک نے بیڈ کے پاس پہنچتے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کا پانی حماد کے منہ پر پھینکا تھا، جبکہ منہ پر پانی پڑتے ہی حماد ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کون ہے کون ہے؟ حماد نے گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے پر حماد نے دانت پیستے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ یہ تم مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ میک نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس سے پوچھا، جبکہ حماد چند سیکنڈ غائب دماغی سے اسے دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تب اسے رات والی لڑکی یاد آئی تو حماد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ ارے یار ہاں، وہ لڑکی میں ہی لایا تھا یہاں۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی کیونکہ اس کے پیچھے کچھ گنڈے پڑے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اسے یہاں پناہ دینی پڑی۔ حماد پیچھے سے تکیہ اٹھا کر اسے اپنا منہ پونچھتا میک کو بتانے لگا، جبکہ حماد کی سرہانے سے منہ پونچھنے والی حرکت پر میک نے غصے سے اسے گھورا۔ پوری بات بتاؤ مجھے کہ کیوں اس کے پیچھے گنڈے پڑے ہوئے تھے اور کون ہے وہ، کہاں سے ہے؟ حماد کے ہاتھ سے تکیہ کھینچ کر صوفے پر پھینکتے میک بیڈ پر بیٹھتے اس سے بولا، جس پر حماد نے اسے کل رات کا سارا واقعہ سنایا تھا۔ دعا نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی تو اس کی نظر کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ اتنی مگن ہو کر نماز پڑھ رہی تھی کہ اسے میک کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا تھا۔ جائے نماز بیڈ پر رکھتے وہ دروازہ واپس بند کرنے گئی تھی تبھی اس کی نظر سامنے والے کمرے سے نکلتے حماد اور میک پر پڑی۔ حماد کو تو وہ پہچان گئی تھی کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے رات کو اس کی مدد کی تھی، مگر اس کے ساتھ کون تھا اور وہ اس کے کمرے کی جانب کیوں آ رہے تھے؟ اس کے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے اور جو خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے انہوں نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ خوفزدہ آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کرنا چاہا مگر تب تک حماد اور میک اس کے کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کام کیوں رہی ہو؟ حماد نے دعا کو خوف سے کانپتے دیکھا تو حیرانگی اور پریشانی سے پوچھنے لگا، جس پر جواب دینے کی بجائے دعا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جواب دو لڑکی۔ حماد نے اس کے کندھے کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو ایک دم دعا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا میں تمہیں تمہارے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں سمجھ رہی تھی تم ایک اچھے انسان ہو، تم نے میری مدد کی مگر تم بھی انہی حیوانوں کی طرح نکلے۔ حماد کو دور دھکیلتے دعا چیختے ہوئے بولی، جبکہ اس کے چیختے ہوئے بولے گئے الفاظ پر حماد اور میک دونوں ہی حیران رہ گئے۔ کیا بول رہی ہو تم؟ کوئی خیال بھی ہے تمہیں کہ تمہارے منہ سے کس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہوگی تم جو بیہودہ اور گھٹیا الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ دعا کے الفاظوں پر حماد کو بھی غصہ آیا تھا، اس لیے وہ بھی چیختے ہوئے اس سے بولا، جبکہ میک پریشان سا سائڈ پر کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا میرے الفاظ نہیں تمہاری سوچ ہے، بتاؤ کیوں بلایا تم نے اپنے دوست کو یہاں؟ کیوں اپنے دوست کے ساتھ میرے کمرے کی طرف آ رہے تھے؟ دعا میک کی طرف اشارہ کرتے اسے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر حماد کا اور دماغ گھوما تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ پر۔ یہ جس فلیٹ میں تم کھڑی ہو نا، یہ میرا نہیں اسی کا ہے اور یہ یہی رہتا ہے۔ رات کو یہ کام پر تھا اس لیے تمہیں فلیٹ پر نظر نہیں آیا اور اسے میں تمہارے پاس اسی لیے لے کر آ رہا تھا کہ تمہیں اس سے ملوا سکوں، مگر تم تو نہ جانے کیا سے کیا سوچنے لگی۔ گھٹیا سوچ میری نہیں تمہاری ہے اور میں ہی پاگل تھا جو یوں ہی کسی انجان کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت شکریہ تمہارا میرے احسان کا اچھا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب براہ کرم وہ رہا دروازہ، تم جا سکتی ہو، میں تمہیں اور یہاں برداشت نہیں کروں۔ حماد کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک تو اس لڑکی کی مدد کی اور دوسرا اسے رہنے کی جگہ بھی دی اور اوپر سے وہ لڑکی اسے غلط سمجھ رہی تھی، گھٹیا کہہ رہی تھی، اس لیے حماد نے غصے سے اسے فلیٹ سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا تھا، جبکہ دعا کو حماد کی باتیں سن کر احساس ہوا کہ وہ کس قدر غلط سمجھ بیٹھی تھی اسے۔ پہلے جو اس کے چہرے پر غصہ تھا اب وہی شرمندگی تھی۔ سوری، دعا نے فوراً شرمندہ ہوتے معافی مانگی، مگر حماد کو اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، میں نے تم سے کہا ابھی کہ ابھی یہاں سے نکلو۔
حماد نے اس کی معافی کو رد کرتے پھر سے اسے جانے کو کہا۔ پلیز ایسے نہیں کریں، میں جانتی ہوں میں نے بہت زیادہ غلط باتیں کہیں آپ کو، بہت زیادہ غلط الفاظ استعمال کیے، مگر میں کہاں جاؤں گی؟ آپ تو جانتے ہیں نا میرا یہاں کوئی نہیں، پلیز ایسے نہیں کریں۔ دعا روتے ہوئے حماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، مگر حماد پر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میک جو تب سے وہاں کھڑا ان دونوں کی بحث دیکھ رہا تھا، دعا کے روتے ہوئے منتیں کرنے پر اسے دعا پر ترس آ ہی گیا تھا۔ اسے بہت اچھی اور اردو آتی تھی جو کہ اس نے حماد سے ہی سیکھی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ اچھا بس کرو حماد، ہو جاتا ہے ایسا، دیکھو نا تم نے خود ہی بتایا کہ وہ لڑکی کن حالات میں یہاں پہنچی ہے، ایسے میں اس کا ہر ایک شخص سے شک کرنا بنتا ہے، اور پھر وہ صحیح تو کہہ رہی ہے، وہ کہاں جائے گی، معاف کر دو اسے۔ میک حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تو دعا نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو کر دیتا ہوں معاف، لیکن اگلی بار نہیں کروں گا۔ حماد ایک سخت نگاہ دعا پر ڈالتا میک سے بولتے ہوئے واپس پلٹ کر میک کے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے دعا میک سے معافی مانگنے کے ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی۔ 3 دنوں کی انتھک کوششوں کے بعد جا کر دانیال کو ورشا کے بارے میں انفارمیشن ملی تھی، اور وہ فوراً اس ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا جہاں پر ورشا کی موجودگی کا علم ہوا تھا۔ یہ ہاسپٹل راولپنڈی میں موجود تھا، اور دانیال سارا راستہ یہی سوچتا گیا تھا کہ آخر ورشا راولپنڈی ہاسپٹل میں کیسے پہنچی، مگر اس کا جواب تو اسے ہاسپٹل جا کر ہی ملنا تھا۔ ہاسپٹل پہنچے اسے اس کی خبر دروازے پر مل گیا تھا، جس نے اسے ورشا کے یہاں ہونے کی اطلاع دی تھی۔ وہ شخص اسے ورشا کے کمرے تک پہنچانے کے بعد خود واپس چلا گیا تھا، جبکہ دانیال بنا دیری کے کمرے کے اندر گیا تھا، اور سامنے اسے ورشا ہاسپٹل بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی نظر آئی، جبکہ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اسے ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ دانیال بھاگتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تھا، جبکہ کمرے میں قدموں کی آہٹ سے ورشا نے آنکھیں کھولتے دانیال کو دیکھا تھا۔ ورشا تم ٹھیک تو ہو نا؟ دانیال نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ کون ہو؟ ورشا کے سوال پر دانیال نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بے یقینی کے سبب اس کے قدم خود بخود پیچھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کی ورشا اسے نہیں پہچان رہی تھی، اور سب سے بڑی بات جو دانیال کو اندر تک ہلا گئی تھی وہ تھی ورشا کی آنکھوں میں نظر آتی اجنبیت اور اس کا لہجہ۔ ڈیئر ریڈر، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔